عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ بولے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ایک تو قرآن ہے جو اللہ نے بتلائی اور اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس کو بھی قرآن ایک الگ ہے اور حدیث قدسی الگ ہے۔ جو باتیں قرآن کے اندر نہیں، بس اللہ الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرے جانب ایک بالشت بھی آگے بڑھتا ہے تو میں اس کے جانب ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، جب وہ میرے جانب ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو میں اس کے جانب ایک گز آگے بڑھتا ہوں، جب وہ میرے جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کے جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی محبت کرتا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیسی محبت کرتا ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اسے کھڑنا صحیح معنی میں نہیں آتا تو باپ اسے کہتا ہے کہ با جرا کھڑ، جرا ایک قدم ڈال۔ تو جو ہی وہ ایک قدم آگے ڈالنے کی بچہ آگے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لڑ کھڑا کر گر جانے لگتا ہے تو باپ فوراً جا کر اسے پکڑ لیتا ہے کہ بیٹا نہ گر جائے۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کے جانب جانا پہنچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے جانب وہ ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے جیسے باپ اپنے بچے کو پکڑ لیتا ہے، تو اسی طرح اللہ بھی آ کر اس کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ یہ حدیث کو اسی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، جیسا باپ اپنے بچے کو گرنے سے بچانے کے لیے دوڑ کر آ کر پکڑ لیتا ہے گرنے سے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اسی طرح دوڑ کر آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان جتنی اس کی طاقت ہو، جتنی وسعت ہو، وہ اسباب اختیار کر لیتا ہے اور باقی کام اللہ کے ذمے دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اگر کوئی انسان کوئی غلطی کر لیا یا دوسرا کوئی کام کر لیا تو اس کے جتنی بس آج کے زمانے کے اب ہمارا جو سچویشن چل رہا ہے، وقت بورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس ہمارا کام اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جی میل کر کے اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ اب باقی جتنا بھی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ اپنے وقت کیے ہوئے اپنے ساز و سامان کو دوسروں کو حوالہ کرنا چاہے، وہ اللہ کی مرضی، کیونکہ حالات اس طرح ہیں۔ ہمارے اندر جتنی طاقت تھی اتنی تو ہم نے پوری کر دی۔ ہمیں لائر کو رکھنا تھا، لائر کو رکھ دیا۔ مسلم کی جتنی کمیونٹی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اسباب اختیار کرنے کی ہے، انہوں نے وہ اسباب اختیار کی۔ ہمارے اندر جتنی طاقت تھی کہ جی میل بھیج سکتے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنا ہم نے کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی طاقت کے بقدر ہم نے کام کر دیا، باقی تیرے حوالے ہے، اب تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر بہت سارے نقصانات تو ہم بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر، موبائلز کے اندر، ویڈیوز کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہی ہوتا ہے کہ وقت کی اگر بل پاس ہو گئی تو کتنا سارا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے، نوکریاں جاتی ہے، قبرستان جاتے ہیں، عیدگاہیں جاتی ہے، مساجد جاتے ہیں، درگاہیں جاتی ہے، اس طرح اور یتیم خانے جاتے ہیں، بہت سارے شفا خانے، ڈاکٹرز وغیرہ، بہت سارے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان بن سکتی ہے۔ ان سب کے اوپر حکومت آ جائے گی اور اس کے اندر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ جس زمین کو جو چاہے، یہ وقت کی نہیں ہے، جس کی پراپرٹی چاہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں، بہت سارا نقصان ہے، لیکن ہم سب کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر سکت اتنی ہی ہے، ہماری طاقت اتنی ہی ہے کہ اللہ ہمارے سے جی میل بھیجنے کو ہمیں کہا گیا، ہم نے بھیج دیا۔ اب آگے آپ کی مرضی، ہم نے اپنی طاقت کے بقدر اپنا کام کر لیا۔ یہ تو معاملات کے حساب سے۔
اسی طرح ہمیں اپنے ذاتی حساب سے اپنے ذات کے اندر اگر ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں صحیح طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر دن یہی کرنی ہے کہ یا اللہ آج میں صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ صبح اٹھے ارادہ کرے یا اللہ آج میں صحیح سے حلال کمائی کمانا چاہتا ہوں، حلال روزی کمانا چاہتا ہوں، میری طاقت جتنی ہے اتنی میں کوشش کروں گا، اور باقی آپ کی مرضی، اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو جو انسان جب صحیح راستے پر چلنے کا پکا ارادہ لے کر دکان پر چلتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے وہ اس کو پورا اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر آسانی سے منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو صبح اٹھتے ہی اس آیت کو پڑھنی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی میری نماز، و نسکی میرا حج، و مماتی و نحی میرا زندہ ہونا، و مماتی اور میرا مرنا سب تیرے حوالے۔ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو جب انسان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جب اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا، ایک تو اللہ کا اسباب، ایک تو اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ کہیں کو ہمیں جانا، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کو سب کو ہدایت دے ڈال کو، سب کو نمازی بنا ڈالے جانا، ہمیں کہیں کو ابھی ہمیں کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں نا۔ اگر کوئی انسان سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے طرف آنا چاہتا ہے یا نہیں، میرے جانب آنا چاہتا ہے یا نہیں، مجھے وہ پسند کرتا ہے یا نہیں، میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ چلنے کے لیے کوشش اپنی جانب سے جتنی سخت ہے وہ کوشش کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ تو اللہ اگر کوئی انسان صحیح راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا تو اسے دنیا والے بھی یہی کہیں گے ان سنتاش نہیں بات چھوڑ ڈال، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو ہم اسے کیسے راستہ بتا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے جانب آنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جب بندہ آنا چاہتا ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فوراً ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اس کو صحیح راستے پر لے کر آتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی تو یہ ہے۔ دوسرا حدیث قدسی یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ لوگو اے عبادی، یا عبادی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب یا عبادی کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اچھال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا نہیں کہا یا مسلمین، یعنی اللہ مسلمان ہو، ایسا ہی نہیں کہا۔ اے مؤمنین یعنی ایمان والو، صرف یہی نہیں کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس طرح نہیں فرمایا۔ یا عبادی میرے بندو، اب میرے بندوں کے اندر سب آ گئے، مسلمان ہو نان مسلم ہو سب لوگ آ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمان کہتا تو آج دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو نام کے ہیں، نہ ان کو کلمے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ ہے۔ اگر مسلمان کہتا تو صرف وہی لوگ شمار ہو سکتے تھے۔ یا اے مؤمنین کہتا تو مؤمنین جو ایمان والے ہیں، جنہیں تھوڑا بہت نماز کا معلوم ہے، تھوڑا بہت کلمے کے بارے میں معلوم ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی میرے بندو، سب عام ہو گئے، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، مسلم نان مسلم، مسلمان نان مؤمن، ایمان والا بغیر ایمان والا سب آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ظلم کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی کو مال دے دیا، کسی کو کم کر دیا، ایک دن دیا، ایک دن ختم کر دیا، ایک دن اچھا صحت دیا، ایک دن صحت کو ختم کر دیا، ایک دن غریبی دیا، ایک دن مالداری دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ظلم کر سکتے تھے اور اللہ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے اوپر، میں تو اپنی جانب سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، دوسروں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اب اس سے مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے ہم لوگ ظلم بولے تو کسے سمجھتے ہیں؟ کسی کے اوپر جاتے رہا، اسے پتھر سے مارے، اسے تکلیف پہنچائے یا اسے چوٹ پہنچائے تو اسی کو ظلم ہم لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ ظلم کا معنی کے اندر غور کیا جائے تو بہت لمبا معنی اس کا نکلتا ہے۔
نمبر 1، ظلم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ لے کر وقت پر پورا کام نہیں کرتا تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس سے قرض لیتا ہے، قرض لیا، پیسے ہیں، پھر بھی دیں گے، لے کئی بعد میں دیں گے، صبا دیں گے، اس کے بعد دیں گے، اس طرح ٹال مٹول کرتا ہے، پیسے رہنے کے باوجود نہیں دیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح امانت، کوئی چیز ہمارے پاس امانت میں ہم لے کر آتے ہیں، اس کو واپس نہیں کرتے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح بہت ساری قسمیں ہیں جو ظلم کے اندر ہے، لیکن ہم اسے ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ظلم بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی سمجھایا ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں پر نوکری کر رہا ہے، نوکری طے ہوئی کہ صبح کے 8 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک ورک کرنا ہے اور تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی، مثلا ٹیچر ہے، ٹیچر کا جاب ہے صبح کے 9 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب اس کی تنخواہ اتنی متعین ہوتی ہے، اب وہ ٹائم پر نہیں آتا ہے، بس کبھی 9 بجے آیا، کبھی 9:30 کو آیا، کبھی 10 بجے آیا، کبھی 9 کو آیا۔ اس طرح اگر وہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوا۔ اس نے اپنے حق کی جو اس کے لیے طے ہوا تھا، جو بات طے ہوئی تھی، وہ اپنے حق کے اندر کوتاہی کر رہا ہے تو گویا کہ اپنے حق کے اندر وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے آج بہت زیادہ چندے کے نام سے آتے ہیں، جہاں پر بھی دیکھو وہاں پر مسجد بنتی ہے، چندہ دیو کر کو آ جا رہے ہیں، کہیں پر دیکھو مسجد و مدرسوں کے لیے آ جا رہے ہیں، اور آج منگنے والے بھی لیٹسٹ بن گئے ہیں، مائک لگا کر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں اور مائک کے اندر نعت لگا لیتے ہیں، مسائل وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، صدقہ دینا جائز ہے، فطرے دینا جائز ہے، سب وہی بتا دیتے ہیں، تو مائک کے اندر سب کچھ وہی لگا لیتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں مالدار تھے، بس اپنا یہ سبب بنا، تجارت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ مانگنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مدارس والے بھی ایسے بہت سارے بھوکس نکلے ہیں جو اپنے حساب سے گھر کے اندر مدرسہ چلاتے ہیں، گھر کے اندر مدرسہ چلاتے ہیں، دیکھا جائے 2-4 بچیاں آ کر پڑھتی ہے، ان کے 4-5 فوٹوز لے لیتے ہیں اور وہی لے کر نکل جاتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے، اور ان کے اکاؤنٹ میں دیکھے تو کہیں پر 60 لاکھ، کسی کے 20 لاکھ، 70 لاکھ، کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ بکواس کے نکلے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر آج کل ظلم یہ بھی ایک صورت ہے کہ جس مقصد کے لیے جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے وہ پیسہ اس جگہ پر نہیں لگایا گیا۔ مثلا مسجد کے لیے پیسہ وصول کرے ہیں، چندہ وصول کرے ہیں، وہ پیسہ مسجد کے لیے نہیں لگائے، تو اسی طرح چندہ کر رہے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، وہ پیسہ مسجد یا کے لیے وصول کر کے مسجد میں نہیں لگایا جا رہا ہے، مسجد میں نہیں لگایا جا رہا ہے، مدرسے میں نہیں لگایا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ظلم کی ہیں۔ ہمیں ظلم بولے تو بس اتنا ہی ہے کہ کسی کو مارے، زبردستی مار لینا، یا کسی کے زبردستی مال کھینچ لینا، یا کسی کا پاکٹ مار دینا، اسی کو ہم لوگ ظلم سمجھتے ہیں۔ ورنہ ہمارے زندگیوں کے اندر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی جو ظلم کے اندر شمار ہوتی ہے۔ مثلا اور ریل کے اندر سفر کر رہے ہیں، ریل کے اندر لگیج کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کیا اتنا ہو، اتنے کلو ہے تو ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو تو یہ لگیج جو ہے اس کا لگیج سے الگ چارج بنانا پڑتا ہے، الگ چارج لینا پڑتا ہے، الگ ٹکٹ وغیرہ جو بھی وزن کر کے اس کا ٹوکن بنانا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ اپنے جتنی اس کی طاقت تھی، یعنی ریل کے اندر جتنا رول ہے کہ ایک آدمی 20 کلو سامان لے جا سکتا ہے، جیسے فلائٹ کے اندر اکثر ہوتا ہے 29 کلو بولے تو 30 کلو لے جانا، اس سے زیادہ لے گئے تو باہر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ریل کے اندر بھی ہر انسان کے حساب سے اتنا ہی لمٹ ہے کہ اتنے کلو جو لے جا سکتا، باقی نہیں لے جا سکتا، باقی لے جانا ہے تو فائن بننا پڑتا ہے۔ اسی طرح تو جو انسان اگر فائن بنے بغیر جتنا چاہے اپنے ساتھ لوڈ لے جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہی ہے۔ اسی طرح فل ٹکٹ لینا تھا، آف ٹکٹ لے لیا، چھوٹا بچہ اتنا کون پوچھتا لے، ہاں 11 بول ڈالیں گے، 10 سال کا اچکر کو 9 سال کا اچکر کو بول ڈالیں گے بول کر فل ٹکٹ کی جگہ آف ٹکٹ لے لیتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ظلم کے اندر شمار ہوتی ہے، جو ہمیں اس کو ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی لہٰذا ظلم نہ کیا کرو۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔
اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، ظلم کو اختیار نہ کرو، ظلم نہ کیا کرو کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بات بھی دوسرے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آج اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ اخلاق بہت سارے لوگوں کے پاس ہم اخلاق بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق بولے تو کیا ہے؟ سب سے حد سے بات کرنا، ان کیا بولے تو پوچھ لگ چل جانا، اسے ہمیں اخلاق سمجھتے ہیں۔ اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا صحیح معنی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اوپر ظلم کرے اس کو بھی معاف کر دینا، یہ بھی اخلاق ہوتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ بے انصافی کرے اس کو بھی معاف کر دینا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ ہنس مکھ سے بات کرنا یہ تو ثواب کا کام ہی ہے، لیکن کیا ہے، لوگوں کے سامنے ایکٹنگ نہیں ہے، دل سے آنی چاہیے، دل سے تو آتی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنے کے واسطے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے واسطے ہم اپنا اخلاق پیش کرتے ہیں، اور اسی کو سمجھ جاتے ہیں اخلاق یہی چیز ہے کہ لوگوں کے سامنے ہنستے بات کرو۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم نہ کیا کرو۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اے لوگوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، جس کو میں روزی دوں وہی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزی مانگے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس وقت پہ ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ پہلی بات تو رات میں تہجد میں مانگنی چاہیے تھی، وہ ٹائم تو نہیں مانگتے۔ دوسرا ہے فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو روزی اتارتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب روزی آ رہی ہو، انسان سو رہا ہو، تو جب روزی ہی وہ لے کر نہ جائے تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا اسے لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، ہوٹل کو جا کر یا گھر میں جا کر لے کر آئے گا تو تبھی کھائے گا۔ جب اللہ دینے والا آیا تب تو نہیں لیا، ان چلے جانے کے بعد روزی ہونا کھانا ہونا بولے تو کون بھی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو جب صبح ہو، اللہ تعالیٰ فجر کے وقت فرشتوں کو اتارتے ہیں، روزی کو اتارتے ہیں، اس وقت تو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم رات کو ہی لینی چاہیے تھی، تہجد میں اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، تب تو نہیں مانگتے۔ جب دینے کا وقت اللہ تعالیٰ خود دینے کے لیے آ رہا ہے تب بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر دن بھر ہم کھستے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اس کے بعد تیسری بات فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، لیکن جسے میں ہدایت دوں وہی صحیح راستے پر چلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم یہ دیتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جسے سیدھا راستہ بتائے وہی سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، جو سیدھا راستہ نہیں چل سکتا، اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی انسان صحیح راستے پر نہیں جا سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنی چاہیے۔ تیسری بات یہ فرمائی۔ چوتھی بات یہ فرمائی، اے لوگوں، تم سب کے سب ننگے ہو، لیکن جسے میں لباس پہناؤں۔ یہ بھی ایک روزی کی ایک قسم ہے، یعنی روزی کے اندر تمام چیزیں آ جاتے ہیں، کپڑا بھی آ جاتا ہے، صحت بھی آ جاتا ہے، کھانا پینا بھی آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ الگ سے اس کو فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے ہدایت روزی لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ تو اس سے یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بولنا چاہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے ہر چیز مانگا کرو، ہر چیز مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے گھر کے اندر نمک ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو، اور اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ الگ الگ باتوں کو بتا رہا ہے کہ پہلے روزی کو مانگو، اس کے بعد ہدایت کے مانگو، اس کے بعد کپڑوں کو مانگو، میں یہ تمام چیزیں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم سب کے سب اچھے بن جاؤ، سب کے سب اللہ والے بن جاؤ، سب کے سب نمازی بن جاؤ،
कौन? सब के सब फरिश्ते उसके अंदर ला लो, जिन्नातों को उसके अंदर ला लो, शयातीन को उसके अंदर ला लो, आसमान के जितने आसमान के फरिश्ते, जमीन के फरिश्ते, इंसान, औरत, मर्द, सब के सब मिलकर अल्लाह वाले बन जाओ, एक ईमान वाले की तरह बन जाओ, एक मोमिन के तरह बन जाओ, फिर भी मेरी कुदरत के अंदर जर्रा बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी तुम सब के सब अल्लाह वाले बन गए तो मेरे कुदरत में बढ़ोतरी हो जाएगी, मैं बड़ा अल्लाह, मैं और भी बड़ा मालिक बन जाऊंगा और मैं और भी बादशाह बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर तुम सब के सब नाफरमान बन जाओ, यानी जितने भी फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, जितने भी चीजें हैं, सब के सब नाफरमान बन जाए, अल्लाह फरमाते हैं तब भी मेरी कुदरत में कुछ कमी आने वाली नहीं है। तो इससे बोलना मकसद ये है कि तुम्हारे इबादत करने से मेरी कुदरत के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती, तुम्हारे नाफरमानी करने से मेरे कुदरत के अंदर कमी नहीं होती, लिहाजा तुम मुझे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो अपने लिए तो खुद फायदा पहुंचा लो, मुझसे दुआ मांगकर, मुझसे मांगकर अपने लिए तो फायदा पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे अपने लिए फायदा होगा तो तुम्हारा खुद का फायदा हो। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। और अल्लाह भी बंदों से इतना ज्यादा मोहब्बत करता है, इतना ज्यादा मोहब्बत करता है कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों को जन्नत में किस तरह भेजना बोलकर कोशिश करता रहता है। मेरे बंदों को किस तरह मैं जन्नत में भेजूं, इस तरह अल्लाह ताला कोशिश करते रहते हैं। एक हदीस के अंदर आता है, किताबों में लिखा है, लेकिन ये सही हदीसों के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उलमा ने वाक़े को लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब बदुआ की, दुनिया खत्म हो गई थी, खत्म होने के बाद एक मर्तबा अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए नूह कुछ पुतले बनाओ, कुछ गुड़ियां यानी स्टैचू वगैरह बनाओ। तो ये गुड़ियां बनाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने नरम मिट्टी तलाश की, उसके लिए पानी जो वगैरह इंतजाम किया, उसको मेहनत से तराशा, उसको सही सलामत बहुत मेहनत के बाद 2-4 दिन मेहनत करके अच्छे गुड़ियां बहुत सारी बनाई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए नूह इसको तोड़ दो। तो उन्होंने अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम कहने लगा, या अल्लाह 2 रोज मेहनत कर को बनाया, सो आप तोड़ोगे तो कैसा, मुझे बहुत तकलीफ होती ना। तो जब ये बात कही तो अल्लाह ताला ने जब नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि नूह, जब तू सिर्फ 2 दिन की मेहनत में ये गुड़ियां टूट जाती है तो तुझे इतनी तकलीफ होती है, तो मैंने इतनी आसानी के, इतने मेहनत से मैंने अपनी दुनिया को बनाया और इतनी मोहब्बत से मैंने अपनी दुनिया को बनाया, इसमें लोगों को जमा किया, तूने एक किस्म में कह दिया कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, इन पर तूफान ला दे, इन पर अजाब ला दे, तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। तो अल्लाह ताला, अब इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमेशा अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए, ऐसा अल्लाह ताला कभी नहीं चाहते। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों को जन्नत में जाने के लिए, जन्नत में भेजने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए जो भी जरूरतें हैं उसको अल्लाह ताला अपने जानिब इख्तियार करते हैं, लेकिन बंदे को चाहिए कि अपने जानिब से वो भी कोशिश करें। जैसे कि मैंने अभी कहा शुरू के हदीस में, अल्लाह ताला के जानिब, वो अपने जानिब से कोशिश तो करे तो अल्लाह ताला आकर हाथ थामेगा। अपने जानिब से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते तो अल्लाह ताला कैसे हाथ थाम सकता है। अल्लाह ताला अपने जानिब से क्या करते हैं कि अल्लाह ताला अगर बंदे को काटा चुभा, गुनाह माफ कर दिया, इससे जन्नत में जाने में आसानी हो। बंदे को सर दर्द आया, गुनाह माफ कर दिया। बंदे को बुखार आया, गुनाह माफ कर दिया। बंदे को आंखें चली गई, रोशनी, आंखों की रोशनी कम हो गई, जन्नत देने का वादा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला हर इंसान को जो भी तकलीफ हो, उलमा ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान सीधे पॉकेट में कीली रखा हुआ है, उसने दामे हाथ की तरफ देखा कि कीली नहीं दिखा, तो अब परेशान हो गया कि कीली कहाँ, दिखता नहीं है ना। उसके बाद दामे हाथ में डालकर देखा तो कीली मिल गई। तो ये जो मिली सेकंड के अंदर जो इसे तकलीफ हुई है, उस पर भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाते हैं। क्यों? अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं, तलाश करते रहते हैं मौके की कि किसी भी तरह मैं अपने बंदों के गुनाहों को माफ करके इसके जन्नत दे दूं और वो जन्नत में चला जाने वाला बन जाए। लेकिन इंसान को अपने जानिब से जितनी उसकी ताकत हो उतना तो वो कोशिश करनी चाहिए कि कि अल्लाह ताला मुझे हाथ थामने के लिए तैयार है, तो मैं भी अपने जानिब से कोशिश करके अल्लाह के जानिब आगे बढ़ने वाला बनूं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। इन तमाम बातों का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हाथ थामने की कोशिश करते हैं। तो बंदा को भी चाहिए कि अल्लाह के जानिब आगे बढ़ने की कोशिश करे।
پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا تو انسان بھی ظلم کرنے سے بچنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق اختیار کرنی چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کو مانگتے رہے، اپنے لیے لباس کو مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کو مانگتے رہنی چاہیے. تو اس لیے انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی ضرورتیں ہیں اپنے لیے مانگنے کی کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.